بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتلانے کی کوشش کروں گا۔ آج تک ایسا انداز کسی کو آپ نے بتلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ طریقہ بائی طریقہ آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا، کیا عبادت کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کون سے انداز میں، کس جگہ ہمیں عبادت کرنی ہے، کس طریقے سے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شب قدر کیا ہے؟ سوال۔ شب قدر رمضان المبارک کی سب سے عظیم رات ہے، یعنی کہ اس کو سب سے مبارک رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی رات قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن میں پوری سورۃ القدر اس رات کی عظمت بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، جو 30 پارے کے اندر سورۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس میں انشاءاللہ میں قرآن میں شب قدر کی فضیلت کس طریقے سے بیان کی گئی ہے اسے بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر، یعنی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کو بتلایا ہے، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات میں عبادت کر لیتا ہے، اس رات کو تلاش کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو سوچ لینا 1000 سے بھی زیادہ دن، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ دن اس نے عبادت کی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کا نزول، یعنی کہ اس رات میں فرشتے آسمان سے نیچے گشت لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ، جہاں بھی جس جگہ بھی میرے بندے میرا ذکر کر رہے گے اس کے ذکر پر آمین کہو۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہے گے؟ یعنی کہ فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف ہے اس میں، اور کتاب دوسری ہے مسلم شریف۔ نمبر 5، شب قدر کب آتی ہے؟ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کون کون سی رات میں ہمیں شب قدر کو پانا ہے، کون کون سی رات ہے۔ نمبر 1، 21 رمضان پہلی رات۔ نمبر 2، 23 رمضان پہلی رات دوسری رات۔ نمبر 3، 25 رمضان المبارک تیسری رات۔ نمبر 4، 27 رمضان المبارک 4ویں رات۔ اور نمبر یہ 5 آتا ہے جس میں یہ ہے 29ویں رات رمضان المبارک کی آتی ہے۔ ان 3 راتوں میں شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے، مہر نہیں لگے کہ 27ویں رات میں شب قدر آئے گی، لیکن 27 رمضان میں اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ زیادہ تر علماء کے مطابق 27 رمضان کو شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن اصل رات اللہ نے مخفی رکھی ہے، چھپا کے رکھ دی ہے۔ یہ بات اللہ کی شان کے معاملات تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کر دیتا کہ 27 میں آئے گی یا 21 میں ہی آئے گی یہ رات، تو پھر انسان اسی دن عبادت کرتا اور کوئی دن عبادت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ نمبر 6، شب قدر میں کیا عبادت کرے؟ اب ہمیں یہ بھی تلاش کرنا ہے کہ شب قدر میں ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں یہ عبادات زیادہ کرنی چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ بہت سے بھائیوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر میں نفل نماز ہمیں مسجد کے اندر پڑھنی چاہیے یا گھر کے اندر پڑھنی چاہیے؟ علماء کا کہنا ہے کہ اس رات میں ہمیں شب قدر کی جو رات ہے نفل نماز اپنے گھر کے اندر زیادہ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، دعا مانگنا، تسبیح و ذکر کرنا۔ شب قدر کی بہترین دعا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اگر شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگے؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اس دعا کو سب سے زیادہ آپ کو مانگنا چاہیے۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ شب قدر کی اہمیت، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شب قدر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور پہنچانا اور اس کو ضرور پوری مکمل سننا، تاکہ آپ کی بھی زندگی بدل جائے اور آپ بھی اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔